السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وامام المرسلین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، تقریباً 1859 میں ایک انگریز پروفیسر چارلس ڈارون نے دنیا کو نظریہ ارتقاء دیا، جسے تھیوری آف ایولیوشن اور اتکرانتی کی وچار دھارا کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر آہستہ آہستہ اس میں بدلاؤ ہوتا گیا اور وہ انسان بن گیا۔ بہت سے لوگ بلا سوچے سمجھے اس کے قائل ہو گئے، اور یوں جلد ہی ارتقاء کا یہ افسانہ دنیا کے کئی علاقوں میں عام ہوا، اور برسوں تک دنیا بھر کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اس طرح پڑھایا جاتا رہا جیسے یہ کوئی سائنسی تحقیق ہو، حالانکہ حقیقت کے ساتھ اسے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ دور جدید کے ایک امریکن سائنٹسٹ دوان گش کا ماننا ہے کہ ایولیوشن اور اتکرانتی کی یہ تھیوری محض ایک فلسفیکل خیال ہے، حقیقت سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو آسمانی کتاب قرآن کریم نے 1450 سال پہلے بیان کیا، اور تصور تخلیق اور تھیوری آف کریشن کا اعلان فرمایا۔ ارشاد باری ہوا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی رفیق حیات حضرت حوا علیہ السلام کو وجود بخشا، اور یہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ اور پوری کائنات کے خالق اور کریٹر نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، ان آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان خلاق اعظم کی ایک خاص تخلیق اور اسپیشل کریشن ہے۔ ارتقاء کے نتیجے میں بندر وغیرہ کسی اور مخلوق سے تبدیل ہو کر نہیں بنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ اور علم نافع عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔